بسم الله الرحمن الرحيم. أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم قال جاء جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة شاب عليه ثياب بياض فقال السلام عليك يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام. فقال يا رسول الله أدنو؟ فقال أدنو. فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ فقال الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. قال صدقت. فعجبنا لقوله صدقت كأنه يدري. ثم قال يا رسول الله فما شرائع الإسلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وغسل الجنابة. فقال صدقت. فعجبنا لقوله صدقت كأنه يدري. ثم قال فما الإحسان؟ قال أن تعمل لله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال فمتى قيام الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فقفها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل فطلبنا فلم نر له أثرا فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك جبرائيل عليه السلام جاءكم يعلمكم معالم دينكم. معالم دينكم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے استاد حضرت حماد سے روایت کرتے ہیں. آپ کے استاد گرامی کا نام حماد ہے اور آپ کے صاحبزادے کا نام بھی حماد ہے. آپ کے صاحبزادے کا نام حماد ہے، پوتے کا نام اسماعیل ہے اور استاد کا نام بھی حماد ہے. حضرت حماد بہت بڑے عالم تھے اور حضرت صاحب اپنا امام صاحب ان سے بڑے جو تھے وہ مطمئن تھے. تو امام صاحب اپنے استاد حضرت حماد سے اور حماد جو ہے حضرت ابراہیم نخعی سے، یہ ان کے استاد ہیں. یہ بہت بڑے فاضل یہ بھی تھے حضرت ابراہیم نخعی. اور وہ حضرت علقمہ سے. حضرت علقمہ جو ہے یہ شاگرد ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کے، اور عبداللہ بن مسعود وہ ہیں جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے جب کوفہ کی بنیاد رکھی تو حضرت عبداللہ بن مسعود کو بھیجا ان کی رہنمائی کے لیے. تو کوفہ شہر جو تھا یہ بنایا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. انہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے. یہ نیا شہر تھا اور اس کو غالباً جو مجھے یاد پڑتا ہے کہیں مطالعے میں یہ 17 ہجری میں اس کی بنیاد رکھی ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا وصال ہوا نا 11 ہجری میں، تو 13 کے بعد کچھ مہینوں میں حضرت صدیق اکبر کا وصال ہوا. تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے. تو ان کے چند سالوں کے بعد 17 میں آپ نے اس کی بنیاد رکھی اور سب سے پہلے عبداللہ بن مسعود کو بھیجا. انہوں نے خوب وہاں کی کام کیا اور جو ہے وہاں ہزاروں کے تعداد میں محدثین پیدا کر دی. اور حضرت علقمہ ان کے شاگرد تھے، حضرت قتادہ ان کے شاگرد تھے اور یہ بڑے تابعی تھے لیکن بڑا انہوں نے کام کیا. تو حضرت علقمہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ عبداللہ بن مسعود جو تھے یہ مسعود مسلمان نہیں تھے. حضرت عبداللہ کے والد مسلمان نہیں تھے، حضرت عبداللہ مسلمان تھے، اس لیے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. اور یہ جو تھے نبی کریم علیہ السلام کے ان جانثار ساتھیوں میں جو اولین میں پہلے دور میں اسلام لائے. تو یہ روایت کرتے ہیں وہی حدیث جبریل آئے نبی کریم علیہ السلام کی طرف نوجوان حالت میں سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے. السلام علیکم. اور یہ حدیث آپ نے پہلے پڑھی ہے، اس کو دوبارہ نہیں دہراتے. ہاں جی بالکل وہی الفاظ ہیں. انہوں نے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ایمان کیا کہا؟ الایمان باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والقدر خیری و شرہی. ہاں جی شرہی. یہاں اس
اس ایمان کی صفتوں میں یہاں جو ہے والیوم الآخر کا ذکر نہیں ہے. صحیح ہے. جی پچھلی جو حدیث آپ نے پڑھی اس میں ایمان میں دیکھیے والیوم الآخر کا ذکر ہے. دیکھا پیچھے جی الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ ولقائہ والیوم الآخر. جی وہاں قیامت کا ذکر ہے. جی اس حدیث میں نہیں قیامت کا ذکر نہیں ہے اور یہاں تقدیر کا ذکر ہے. تو جب یہ چیزیں ذکر ایمان باللہ ملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ 5 چیزوں کا ذکر ہے، چھٹی کا ذکر نہیں ہے. قال صدقتا، جبریل نے کہا آپ نے سچ فرمایا. تو ہم نے تعجب کیا کہ عجیب آدمی ہے کہ تصدیق بھی کرتا ہے. کانہ یدری، گویا کہ اس کو پہلے سے علم ہے. پھر اس نے پوچھا دوسرا سوال، یہ بھی پہلے گزر چکا ہے کہ شرائع اسلام کیا ہے. ہاں جی، اسلام کے ستون کیا ہے، کس کو اسلام کہتے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، صوم رمضان اور غسل الجنابت. اب یہاں دیکھو، یہاں حج کا ذکر نہیں ہے. ہاں، پچھلی حدیث دیکھیں آپ، پیچھے میں حج البیت آتا ہے. جی یہ چیزیں یاد رکھنے کی ہیں. ٹھیک. یہاں حج کا ذکر ہے. ہاں جی، اور یہاں حج کا ذکر نہیں ہے، قیامت کا ذکر نہیں ہے، حج کا ذکر نہیں ہے، اور غسل الجنابت کا ذکر ہے اس میں. پھر اس کا صدق تھا. ہم نے پھر تعجب کیا. ہاں جی، اس کے کہنے پر گویا کہ یہ جانتا ہے. پھر پوچھا احسان کیا ہے؟ پھر وہ یہ کہا کہ انت عمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تو ایسا عمل کر، ایسا کام کر کہ جب تو عمل کرے نیکی کا تو ایسا سمجھ کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تمہیں یہ مقام حاصل نہ ہو تو ایسا سمجھ کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. صدق تھا. پھر انہوں نے قیامت کا پوچھا، قیامت کب ہوگی؟ تھی آپ نے فرمایا وہی مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ مسئول عنہا جو ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا اس معاملے میں. فکفا، پچھلے پاؤں پر وہ اسی طرح کفا پیچھے ہٹ گیا، چلا گیا. نبی جب وہ چلا گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علیہ بالرجل، اس آدمی کو ذرا بلا کے لاؤ. ہم نے تلاش کیا لیکن ہم نے لم نرى له اثرا، ہم ان کا کوئی اثر ایکچولی کہتے ہیں پاؤں کے نشانوں کو، ہم نے ان کے پاؤں کے نشان بھی نہ دیکھے. بالکل کوئی پتہ نہیں، نہ نظر آیا، نہ کہیں آنے جانے کا کوئی سراغ ملا. ہم نے نبی کریم علیہ السلام کو بتایا. آپ نے فرمایا ذالک جبرائیل، یہ جبریل تھے، جاءکم یعلمکم معالم دین، تمہیں دین کی نشانیاں، دین کے مسائل سکھانے کے لیے آئے تھے. اب اس حدیث پاک میں اور پہلی حدیث میں جو ڈفرینس ہے وہ کیا ہے کہ پہلی حدیث میں کیا جو اسلام کے 6 آرٹیکل ہیں ایمان کے، ان میں والیوم الآخر ہے، اور شرائع اسلام میں بیت اللہ کا حج ہے. لیکن اس حدیث میں بیت اللہ کا حج بھی نہیں ہے اور والیوم الآخر کا ذکر بھی نہیں ہے، حالانکہ وہ ضروری ہیں. اسلام کی تعریف میں 5 پلر جو ہیں ان میں حج بھی ضروری ہے، اور جو ایمان کے آرٹیکل ہیں اس میں والیوم الآخر بھی ضروری ہے. صحیح ہے نا؟ تو یہاں کیوں نہیں ہے؟ اب اور اس دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ مشکات شریف پڑھیں، بخاری مسلم اور دیگر احادیث پڑھیں گے تو اس میں جو ہے شہادت کا ذکر، شہادتین ہے. ہاں جی، اشہد اتشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، یہ جو بھی الفاظ شہادتین کے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ الفاظ ہیں. یہ جو ہے نا کہا کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، تو وہاں اللہ کی شہادت کہ اللہ کو ایک مانتا ہوں میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں رسول مانتا ہوں، یہ ان حدیثوں میں یہاں کیوں نہیں ہے؟ تو اب جو ہے یہی مطلب ہوتا ہے کہ سمجھنے کا
کہ اب اس حدیث میں 3 چیزیں کم ہیں. شہادتین بھی نہیں ہے، جو کہ دوسری حدیثوں میں مشکات اور سیاستہ میں جو حدیث آئیں گی ان میں شہادتین کا ذکر ہے. یہاں کیوں نہیں ہے جبکہ سیم حدیث ہے؟ اور پچھلی حدیث میں والیوم الآخر ہے، اس میں والیوم الآخر نہیں ہے. پچھلی میں بیت اللہ کا حج ہے اسلام میں، یہاں وہ نہیں ہے. تو اب جواب کیا ہے اس کا؟ اس کے 2-3 جواب ہیں. ایک جواب تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث نبی کریم علیہ السلام نے اس وقت فرمائی ہو جب حج فرض نہ ہوا ہو. حج جو فرض ہوا ہے وہ 8 ہجری میں حج کی فرضیت ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے حج 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اس کے بعد حج فرض ہوا 8 یا 9 ہجری میں. تو ہو سکتا ہے جو حج کا لفظ نہیں آیا، ہو سکتا ہے یہ حدیث آپ نے حج کے فرض ہونے سے پہلے کی ہو، اس لیے اس کا ذکر نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شہادتین کا ذکر نہیں ہے، تو انہوں نے جو ہے نا الایمان باللہ جو ہے، الایمان باللہ کا لفظ ہے نا، جی تو اس میں اور کتبی اور ورسول ہی میں وہ شہادتین کو اس نے جو راوی ہے اس نے مراد لے لیا کہ ایمان باللہ کا مطلب وہی ہوتا ہے کہ شہادت ہو، یہ رسولوں کا ذکر ہو تو اس میں آ جائے گا وہ. اور جو ہے والیوم الآخر. اب یا تیسرا جواب یہ بھی ہے کہ راوی جو ہوتے ہیں کبھی ان کے ذہن سے کوئی چیز اتر جاتی ہے، تو انہوں نے جو ہے ان کے ذہن میں نہ رہی ہو اور انہوں نے وہ چیز جو ہے والیوم الآخر اور حج البیت کا ذکر نہ کیا. تو یہ کبھی کبھی راوی کو صاف ہو جاتا ہے، یا وہ سمجھتا ہے کہ میں نے ذکر کر دیا لیکن اس کی زبان پر نہ آیا ہو. تو ایک جواب یہ کہ ہو سکتا ہے یہ حج سے پہلے کی ہو، حج فرض نہ ہوا. دوسرا جواب یہ ہے کہ شہادتین کیوں نہیں ہے، ہو سکتا ہے ایمان باللہ اور رسول ہی میں اس نے مراد لے لیا ہو. اور جو تیسرا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ راوی جو ہے اس کی طرف سے کوئی کمی بیشی آئی ہو. ہاں جی، ورنہ ایمان کے لیے وہ 6 آرٹیکل بہت ضروری ہے. صحیح ہے؟ جی. ہاں آگے چلیے. بسم الله. أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه عن عطاء أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثوه أن عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه كانت له راعية تتعاهد غنمه، وأنه أمرها تتعاهد شاة فتعاهدتها حتى سمنت الشاة، واشتغلت الراعية ببعض الغنم، فجاء الذئب فاختلست الشاة وقتلها، فجاء عبد الله وفقد الشاة فأخبرته الراعية بأمرها فلطمها، ثم ندم على ذلك فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعظم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال ضربت وجه مؤمنة، فقال سوداء. عظمہ نہیں ہے، عظمت کا جو ہے یہ کون سا صیغہ بنتا ہے؟ باب تفعیل. جی عظمہ یعظم تعظیما نہیں، لیکن عظمہ نہیں ہے، جی لازم ہونا چاہیے. عظمہ. عظمہ لازم ہونا چاہیے. عظمہ مطلب ہے کہ آپ نے اس کو بڑا سمجھا، بڑی بات سمجھی کہ تم نے یہ کیوں کیا. عظمہ جو ہے نا، عظمہ یعظم تعظیما، آپ نے تعظیم فرمائی، لیکن یہ عظمہ. یہاں مسٹیک. فقال سوداء لا علم لها، فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم فسألها أين الله، فقالت في السماء. قال فمن أنا؟ قالت رسول الله. قال إنها مؤمنة فأعتقها فأعتقها. قال فإنها مؤمنة فأعتقها فأعتقها. کہ تم اس کو آزاد کر دو. إنها مؤمنة فأعتقها میرے پاس ہے. فاعتقها. جی. حضرت ابو حنیفہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت عطا سے روایت کرتے ہیں. یہ عطا جو ہے یہ بھی حضرت کے استاد ہیں. یہ عطا جو تھے یہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے زمانے میں میں نے عطا بن ابی رباح سے میں نے بڑا عالم آج تک نہیں دیکھا، اور یہ معذور تھے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو تھے نا
ان کا ہاتھ بھی کام نہیں کرتا تھا، پیر بھی کام نہیں کرتا تھا، تو یہ معذور تھے، پیرالائز تھی، جی پیرالائز، لیکن اتنے بڑے عالم تھے کہ دنیا حیران رہ جائے کہ اس دور میں اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے حضرت عطا۔ تو امام صاحب کے استاد ہیں، امام جعفر صادق کے بھی استاد ہیں، تو بڑی شان کے مالک ہیں۔ حضرت عطا سے روایت کرتے ہیں کہ ان رجالا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثوہ، ایک آدمی نہیں، ایک صحابی نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کئی حضور کے صحابہ نے یہ بیان کیا حضرت عطا کو۔ کون سی حدیث؟ کہ ان عبداللہ بن رواحہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درباری شاعر ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ درباری شاعر ہیں، اور یہ ان کی کانت لہو راعیہ جی تانیتن، راعیت تن ہونا چاہیے، ہاں؟ اسم مانا تن، جی جی ہاں، اسم موخر، کہ کانا جو ہے نا جی جی یہ اسماء ناقصہ میں سے ہے، جی میں طلبت اسم و خبر رہا، یہ اسم اور خبر کو چاہتا ہے، جی اور جب جار مجرور آ جائے جی تو وہ خبر مقدم ہوتی ہے، بالکل، تو لہو جو ہے یہ اس کی خبر بنے گی، جی اور راعیتن جو ہے یہ اسم مؤخر بنے گا، جی تو اس کو راعیتن پڑھیں گے۔ جی ان عبداللہ بن رواحہ، عبداللہ جو ہے نا یہ عبد، اس کا جو ہے نا اعراب جو عبد کا ہوگا وہی ابن کا ہوگا، جی عبداللہ ابن، عبداللہ ابن رواحہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی ایک لونڈی تھی جو بکریاں چرایا کرتی تھی، تتعاہد غنمہ، تتعاہد مطلب شی واز ٹیک کیئرنگ ہیز گوٹس اینڈ، فلاک، ہاں جی فلاک، کیا بولتے ہیں اس کو، ریوڑ کو، السلام علیکم، ریوڑ جی جو بکریاں تھیں نا جی 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 ان کی وہ ٹیک کیئر کیا کرتی تھی۔ تتعاہد غنمہ وَأَنَّهُ أَمَرَهَا، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امرہا اس لونڈی کو حکم دیا کہ تتعاہد شاطن، کہ وہ جو ہے نا ایک بکری اور ہے، جی انہوں نے بکری لا کے دی، ایک بکری، کہا کہ اس کی بھی ذرا حفاظت کر۔ فتعاہدتها، اس نے اس کی تیاری کی، اس کی دیکھ بھال کی، تعاہد یا اس کی دیکھ بھال کی اس کی، جی حتیٰ سمنت الشاۃ، بکری جو ہے وہ خوب موٹی تازی ہو گئی۔ واشتغلت الراعیۃ، وہ جو چروانے والی لڑکی تھی وہ کہیں مشغول ہو گئی دوسری بکریوں کے ساتھ یا کسی کام کے ساتھ، ببعض الغنم، یعنی دوسری بکریوں کی ٹیک کیئر کرنے لگ گئی، اور وہ بکری جو تھی وہ علیحدہ رہ گئی، جو اس نے جو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جس کے لیے کہا تھا۔ فجاء الذئب، بیڑیا آیا، فاختلس الشاۃ، اس نے اس کو جپٹ لیا بکری کو، اور وقتلہا، اور اس کو مار دیا بھیڑیے نے۔ فجاء عبداللہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ آئے گھر، وفاقد الشاۃ، انہوں نے دیکھا کہ بکری نہیں ہے۔ فاخبرتہ الراعیۃ، اس جو چرواہی تھی، عورت جو چرانے والی تھی، ہاں جی، اس نے خبر دی حضرت عبداللہ بن رواحہ کو، ہاں جی، بامرہا، پورا معاملہ بتایا۔ فلطمہا، حضرت عبداللہ بن رواحہ نے ان کو تھپڑ مارا چہرے پر، لطم کہتے ہیں چہرے پر تھپڑ مار دیا۔ ثم نادمہ علی ذالک، تھپڑ تو مار دیا غصے میں، لیکن صحابی رسول تھے اور حضور کی بارگاہ کے تھے، تو اب افسوس لگا کہ میں نے کیا کر دیا، بڑی غلطی ہوئی۔ ہاں جی، اب دیکھو جو ہے صحابی سے جب غلطی ہوئی تو اب کیا کیا، وہیں اس لڑکی کو بھی خوش کر سکتے تھے
معافی بھی مانگ سکتے تھے، لیکن نہیں. فذاکر ذالک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور ان کو جا کر بتایا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. اب فعزمہ نہیں ہے، ہاں جی، مانا یہ کیا بنے گا؟ اگر فعزمہ ہو تو مانا گا کہ نبی کریم علیہ السلام نے پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ کی تعظیم کی کہ آپ نے بہت اچھا کیا. ہاں، تو عزمہ نہیں ہے، فعزمہ. عزمہ مینا آپ نے اس کو ایک بڑا معاملہ سمجھا کہ آپ نے یہ کر دیا، ایک مومن کے چہرے پر تھپڑ مار دیا، اور ایک غریب جو آپ کا ماتحت ہے، جو آپ کا زر خرید غلام ہے، جس کی ٹیک کیئر کرنی مسلمان کو ضروری ہے، جس کا ادب و احترام کرنا، جس کو انسانی جان کی جو ہے احترام کرنا ضروری ہے، آپ نے اس کو تھپڑ مار دیا. یعنی آپ نے اس کو بڑا معاملہ سمجھا کہ چھوٹی بات نہیں ہے. یہ معنی ہے عازمہ کا. فعازم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذالک، آپ نے اس کو بڑا معاملہ سمجھا آپ نے. وقال، اور فرمایا ضربت وجہ مومنۃ، آپ نے مومنہ کے چہرے پر تھپڑ مارا. اب آگے وہ بولے، ابھی تک تو جو تھا نا وہ چیزیں تھیں نا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا سعود، وہ تو کالی تھی، سودا، دیکھیں لفظ بولن تو کالی تھی، حبشن تھی. ہاں جی، اور لا علم لہا، اس کو تو کوئی علم ہی نہیں ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے. آپ اس کو مومن کہہ رہے ہو، وہ تو کالی تھی، اس کو تو ایمان اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے. ہاں جی، یعنی آپ نے پھر اس کو یہ حقیرانہ لہجے میں یہ لفظ استعمال کیا، ورنہ سودا تو نہیں کہنا چاہیے تھا نا آپ کو. ہاں جی، سودا کہہ دیا، پھر لا علم لہا کہہ دیا. اب جب انہوں نے یہ کہا تو نبی کریم علیہ السلام کو پھر برداشت نہ ہوا. اب کیا کیا؟ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف پیغام بھیجا کہ بلا کے لاؤ اس کو. جب وہ آئی فَسَأَلَهَا، اب آپ نے اس کے سامنے پوچھا، عبداللہ بن رواحہ کے سامنے پوچھا کہ این اللہ ہو، پوچھا کہ اللہ کہاں ہے، آپ کا اللہ پر ایمان ہے، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا فی السماء، آسمانوں میں ہے. اب دیکھو اللہ آسمانوں میں تو نہیں ہے نا، آسمانوں میں تو مطلب آپ اس طرح تعین تو نہیں کر سکتے کہ اللہ وہاں ہے. لیکن اب آپ کسی بھی مومن سے پوچھ لیں کہ اللہ کہاں ہے، یا کسی سے آپ کتابوں میں پڑھ لیں تو لوگ اوپر ہی دیکھتے ہیں، آسمانوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کبھی نیچے اشارہ نہیں کیا. حالانکہ اللہ ہر جگہ پہ ہے، زمین پہ ہے، تحت الثری میں ہے، عرش اعلیٰ کے اوپر ہے، مشرق مغرب شمال جنوب، ایوری ویئر، ہی از ایوری ویئر. لیکن آپ جب کسی سے بات کریں یا کتابوں میں پڑھیں تو عرش کی طرف، آسمانوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، حالانکہ ہر طرف ہے. اس کا کیا ریزن ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ نیچے جو ہے نا یہ پستی ہے، نیچے پستی ہے اور اوپر بلندی ہے. تو اللہ کا جب بھی اشارہ کرو کہ اللہ کہاں ہے تو رسپیکٹ کس میں ہے؟ اوپر میں، ورنہ وہ نیچے بھی تو ہے، دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، ہر جگہ پہ ہے. تو جو اوپر اشارہ کرتے ہیں اس کا ریزن کیا ہے کہ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک. یعنی اس کی بزرگی بڑی بلند ہے. تو یہ جو بلندی کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے نا، یہ اصل میں رسپیکٹ ہے اللہ تعالی جل شانہ کی. یا آسمانوں کی طرف اشارہ کرنا، یا عرش جو ہے اس پر اشارہ کرنا، تو یہ بلندی کی طرف اشارہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عزت و احترام اور اس کی بلندی کی طرف اشارہ کیا جائے، ورنہ وہ ہر طرف ہے. تو یہاں بھی اس بچی نے کہا کہ اللہ آسمانوں میں ہے. اللہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ آسمانوں میں تو نہیں، تو ہر جگہ ہے، لیکن آپ نے بھی اس کو کچھ نہیں کہا اور ایکسیپٹ کر لیا اس کے اس جواب کو. پھر آپ نے پوچھا من آنا، میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قالا، جب آپ نے یہ دو باتیں سنی تو کہا انہا مومنۃ، یہ تو مومنہ ہے، یہ تو مومنہ ہے.
فاتقھا، یعنی یا اس کو اگر فاتقھا پڑھیں جی تو معنی کیا ہوگا کہ آپ نے حکم دیا عبداللہ بن رواحہ کو کہ اس کو آزاد کر دے، ٹھیک ہے. اور اگر اس کو پڑھیں آپ فآتاکھا تو اس کا مطلب یہ کہ حضور نے کہا اس کو آزاد کر دے، تو فآتاکھا جی عبداللہ بن رواحہ نے ان کو آزاد کر دیا. جی. تو یہ دونوں آپ پڑھ سکتے ہیں. فاتقھا اگر ہو تو حضور کی طرف اشارہ ہو کہ آپ نے فرمایا اس کو آزاد کر دے تو انہوں نے آزاد کر دیا. اور فآتاکھا پڑھیں تو معنی کیا ہوگا کہ آپ نے فرمایا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے ان کو آزاد کر دیا. اب یہاں جو ہے یہ حدیث یہاں کیوں چلائی کہ باب چل رہا ہے پیچھے سے اسلام. ایمان اور اسلام کا. جی تو ایمان اور اسلام کس چیز کا نام ہے؟ شہادتین کا، جی شہادتین کا. یعنی آپ 6 آرٹیکل جو ہے اگر آپ ان میں سے کسی کا انکار نہ کریں، لیکن اگر آپ صرف 2 چیزوں کا اقرار کر لیں، اللہ اور رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آدمی مومن ہو جاتا ہے. ہاں جی. اب میں نے پچھلے درس میں یہ کہا تھا نا کہ ان 6 چیزوں میں اگر کسی ایک چیز کی آپ کمی کریں گے تو ایمان نہیں ہوگا. بالکل. سمجھے میری بات؟ جی اب میں اس کی تھوڑی وضاحت کروں کہ اگر آپ رش میں ہیں اور کوئی آدمی کہتا ہے کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں اور اس کو جلدی ہے یا آپ کو جلدی ہے، آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، تو آپ کیا کہیں؟ اس کو کہیں پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ. ہاں جی. ترجمہ اس کا کرا دیں اس کو کہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر ایمان رکھتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں، جو کچھ آپ اللہ کی طرف سے لائے ہیں میں اس پر ایمان رکھتا ہوں. تب اس میں ساری چیزیں آ گئیں. بالکل. ہاں جی. تو شہادتین کا جو ہے نا، یہ دیکھو نا اس حدیث پاک میں قیامت کا ذکر نہیں ہے، تقدیر کا ذکر نہیں ہے، ہاں جی، فرشتوں کا ذکر نہیں ہے، کتابوں کا ذکر نہیں ہے. صرف جو ہے مطلب کیا ہے کہ اللہ اور رسول کا ذکر ہے. کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام فرمائے ہیں وہ اس پر میں ایمان رکھتی ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے ہیں میں اس پر ایمان رکھتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو یہ شہادتین کا جو اگلی حدیثیں بھی جو آ رہی ہے نا اس میں یہی ہوگا کہ ایمان جو ہے شہادتین کرنے سے آدمی مومن ہو جاتا ہے. لیکن جہاں ان 6 چیزوں کا ذکر نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اس میں انکلوڈ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اپنے ساتھ لائے ہیں اللہ کی طرف سے میرا اس پر ایمان ہے. اور اگر وضاحت سے آپ چاہیں تو آپ 6 آرٹیکل آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. یہ آپ 6 چیزیں. جی جی. ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن علقمۃ عن ابن بریدہ عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ابن بریدہ تھا، بریدہ ابن بریدہ تھا. قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه انهضوا بنا نعود جارنا اليهودية. قال فدخل عليه فوجده في الموت فسأله ثم قال اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فنظر إلى أبيه فلم يكلمه أبوه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فنظر إلى أبيه فقال أبوه اشهد له. فقال الفتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذ بي نسمة من النار. وفي رواية أنه قال ذات يوم لأصحابي انهضوا بنا نعود جارنا اليهودي. قال فوجده في الموت فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال فنظر الرجل إلى أبيه. قال فأعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصف الحديث 3 مرات إلى آخره على هذه الهيئة إلى قوله فقال أشهد أنك رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذ بي نسمة من النار. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علقمہ سے روایت کرتے ہیں. حضرت علقمہ حضرت ابن بریدہ سے، اور ابن بریدہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں قال کنا جلوس عند رسول اللہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، بیٹھے تھے وہاں. اچانک آپ نے فرمایا اپنے صحابہ کو انہضوا، امر ہے انہضوا، چلو، انہضوا بنا، چلو ہمارے ساتھ، نعودو، عیادت کرنے کے لیے، بیمار پرسی کرنے کے لیے، جارنا، ہمارے پڑوسی کی، جو کون ہے؟ یہودی. جی ہمارا پڑوسی یہودی ہے.
اس کی بیمار پرسی کے لیے چلے. قالا آپ چلے گئے، ساتھ ہم بھی چلے گئے. فداخل علیہ آپ اس پر داخل ہوئے، ان کے گھر گئے تو اس کو پایا کہ وہ موت کی اس کشمکش میں ہے، آخری وقت ہے اس کا. ثم قال آپ نے اس کو فرمایا آپ کے پاس اشہد ہے؟ کہ میرے پاس اتشہد ہے. یعنی آپ نے سوال کیا اس کا، اتشہد اللہ الہ الا اللہ، تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ یا آپ کی اگر وہ کتاب ہو تو اس کو اشہد کہ تو بول، گواہی دے میرے سامنے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اللہ کا رسول ہوں. جب اس نے سنا نا کہ آپ اللہ کی گواہی پوچھ رہے ہیں اور رسول کہتے ہیں کہ میں رسول ہوں، میری گواہی دو، تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا. یعنی وہ اپنے باپ سے جھجک رہا تھا کہ میں حضور کی گواہی دوں یا نہ دوں. فلم یکلمہ، اس نے کوئی بات نہیں کی. فلم یکلمہ ابوہ، اس کے باپ نے کوئی بات نہیں کی. فلم یکلمہ ابوہ، اس کے باپ نے کوئی بات نہیں کی، یعنی وہ بھی خاموش رہا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کو فرمایا اتشہد، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ الہ الا اللہ؟ آپ کے پاس اشہد ہے کہ گواہی دے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ہاں جی، یہاں ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. اس نے پھر اپنے باپ کی طرف دیکھا. اب اس کے باپ نے کہا اشہد لہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا آپ گواہی دے دیں. تو اس نے کہا، فتح جوان نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. شہادتین اس نے گواہی دے دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں کہ جس نے میری وجہ سے، میرے ذریعے سے ایک نسمہ کہتے ہیں ایک جان کو جس ذات نے دوزخ کی آگ سے بچا لیا میری وجہ سے. میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں. دوسری حدیث جو اسی کی ہے نا اس میں تھوڑے الفاظ مختلف ہیں. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ انہ قال ذات یومن، نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن فرمایا اپنے اصحاب کو، لے اصحابی ان حضو بنا، چلو ہمارے ساتھ، اٹھو چلو ہمارے ساتھ، نعود جارنا الیہودی، ہم اپنے یہودی پڑوسی کی بیمار پرسی کے لیے چلتے ہیں. ہاں جی. قال فوجدہ فی الموت، جب آپ گئے تو اس کو موت کی کشمکش میں پایا. فقال، آپ نے پوچھا کیا تو اتشہد، یہ حمزہ استفہامیہ ہے، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ اس نے کہا ہاں. اب یہاں نا پچھلی میں کالا نام نہیں ہے، پچھلے میں آپ نے دونوں جملے شہادتین کے اکٹھے فرمائے. یہاں اللہ کی شہادت کے لیے علیحدہ پوچھا تو اس نے کہہ دیا ہاں. اب دیکھو دوسرا، قال اتشہد انی رسول اللہ. جب آپ نے دوبارہ پوچھا کہ تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو پھر اور جب آپ کو دیکھا، یہودی تھا نا ابھی، ہاں جی، یعنی یہودی اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، لیکن جو ہے کرتے تھے منافقت، اس لیے کھلم کھلا اعلان نہیں کرتے تھے. تو جو اس نے دیکھا اپنے والد کے چہرے کو، ہاں جی، تو اس نے جب اسے کوئی جواب نہ دیا تو قال فاعاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام نے پھر یہ جملہ دہرایا اتشہد اللہ الہ الا اللہ. ہاں جی. تو فوصف الحدیث ثلاث مرات الی آخرہ، 3 دفعہ آپ نے یہ جملہ، جو دوسری حدیث میں آتا ہے کہ 3 دفعہ آپ نے یہ جملہ دہرایا. ہاں جی. اس الی ہذہ الہیۃ، اسی صورت پر، یعنی آپ نے پہلے اس سے پوچھا کہ اللہ کی گواہی دیتا ہے، اس نے کہا ہاں. پھر جب آپ نے اپنا ذکر کیا تو وہ خاموش ہو جاتا. پھر آپ نے جو ہے نا اللہ کا ذکر کیا تو اس نے گواہی دی. جب اپنا کہا تو وہ آپ کے چہرے کو دیکھنے لگ گیا. جب تیسری دفعہ پھر آپ نے اللہ کی لیے گواہی مانگی تو اس نے فوراً دے دی. جب اپنی گواہی کا ذکر آیا تو والد کے چہرے کو دیکھنے لگ گیا. ہاں جی. تو جب اس نے کہا، تو جب والد نے کہا کہ گواہی دے دے تو پھر کیا کہا، اشہد انک رسول اللہ،
تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذ بی، جس ذات نے بچایا ہے میری وجہ سے نسمتاً ایک جان کو دوزخ کی آگ سے۔ اللہ نے آپ نے حمد و صلاحیت کی۔ اب اس میں 2-3 مسئلے آتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ شخص جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی اس طرح تھا کہ دیوار کے ساتھ دیوار ملی ہوئی، جیسے یہ مکان ہے نا اس کے ساتھ یہ یہودی ہیں ساتھ والے، تو جیسے یہ یہودی ہیں تو اس طرح تو نہیں تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو گھر جو تھا وہ بالکل وہ 9 حجرات مبارکہ تھے، تو وہاں تو یہودی نہیں تھا، تو یہ کسی تھوڑا سا آگے پیچھے رہتا ہوگا۔ لیکن اسلام میں تو ہے نا کہ 40 گھر جو ہیں یہ آپ کے پڑوس میں بنتے ہیں، 40 گھر پڑوس میں بنتے ہیں چاروں طرف، تو وہ بالکل دیوار نہیں ملی ہوئی تھی اس کی۔ تو اس کے بارے میں یہاں زیادہ تفصیل نہیں ہے۔ ایک لڑکا تھا یہودیوں کا بالکل ینگ، وہ نبی کریم علیہ السلام سے بہت محبت کرتا تھا، ہر وقت آ کے بیٹھ جانا، ادھر ادھر پھرتے رہنا، آپ کو دیکھتے رہنا، تو آپ سے اس کو آپ سے محبت ہو گئی تھی۔ آپ جو اس کو دیکھتے رہتے یہ آتا ہے بلا وجہ ایسے دیکھ کے چلا جاتا ہے، ہمارے ارد گرد رہتا ہے، ہر دن میں 2-3 دفعہ آتا ہے، ہاں جی، کبھی آتا ہے کبھی بیٹھتا ہے، کبھی ادھر بیٹھ گیا، دیکھتا رہتا ہے ایسے، میں باہر نکلتا ہوں۔ تو اس کو حضور سے محبت تھی، ینگ لڑکا تھا، اس کا والد یہودی تھا، وہ بھی یہودی تھا۔ تو جب اس کو کچھ دن وہ نہیں نہ آیا، تو پھر جب وہ اکثر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا تو نبی کریم علیہ السلام کو بھی تو پتہ ہے نا کہ یہ آتا ہے ہمارے پاس، تو آپ نے بھی اس کا خیال کیا کہ وہ کیوں نہیں آیا، پوچھا، پتہ چلا کہ بیمار ہے، تو آپ نے فرمایا چلو صحابہ کو کہ چلو جاؤ ہم اپنے پڑوسی کی بیمار پرسی کر کے آئے، چونکہ وہ آپ سے محبت کرتا تھا اور آپ بھی چاہتے تھے کہ یاد مسلمان ہو جائے، تو آپ چلے گئے اس کے ہاں۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ جب کوئی آپ کی کیئر کرے تو آپ کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ دوسری بات یہ کہ پڑوسی جو ہے اس کے 3 قسم کے پڑوسی ہیں، 3 قسم کے پڑوسی ہیں۔ ایک پڑوسی وہ ہے جس کا ایک حق ہے، ایک پڑوسی وہ ہے جس کے 2 حق ہے، ایک پڑوسی وہ ہے جس کے 3 حق ہے۔ اگر آپ کے ساتھ والا جو مکان ہے دائیں یا بائیں یا آگے یا پیچھے، اگر وہ پڑوسی ہے لیکن مسلمان نہیں ہے، آپ کا رشتہ دار بھی نہیں ہے، تو اس کا ایک حق ہے پڑوسی ہونے کا۔ اور اگر وہ آپ کے پڑوس میں رہتا ہے لیکن وہ مسلمان ہے تو اس کے 2 حق ہیں، ایک پڑوسی ہونے کا، ایک مسلمان ہونے کا۔ اور اگر وہ ایسا ہے جو آپ کا رشتہ دار بھی ہے، مسلمان بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، اس کے 3 حق ہیں، اس کے 3 حق ہیں۔ یہ جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ہمارا جو ہے رشتہ دار، ظاہر ہے وہ رشتہ دار جو مسلمان تو ہوگا، تو ہم اس کو جتنے اس کے زیادہ حقوق ہیں ہم اس کو زیادہ وائلیٹ کرتے ہیں، یعنی اس کو ملتے ہی نہیں ہیں، اس کو دیتے ہی کچھ نہیں ہے، مرتا مر جائے پوچھتے نہیں ہیں، حالانکہ اس کے 3 حق ہیں، کیونکہ وہ رشتہ دار بھی ہے، مسلمان بھی ہے، پڑوسی بھی ہے۔ ہم یہودی کو پوچھ لیں گے، عیسائی کو پوچھ لیں گے، لیکن مسلمان کو یا پڑوسی کو یا رشتہ دار کو نہیں پوچھیں۔ یہ نہیں پتا کہ بھئی جو صرف غیر مسلم پڑوسی ہے اس کا 1 حق ہے، اور مسلمان پڑوسی کے 2 حق ہیں، اور رشتہ دار کے 3 حق ہیں۔ تو جتنا زیادہ حقوق ہیں ہم اس کو زیادہ وائلیٹ کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاں گئے، جب گئے تو وہ جو تھا وہ ظاہر جو آپ سے محبت سے آ کے ملتا تھا، دیکھتا تھا، تو اس کو بھی محبت ہو گئی، وہ دیکھتا تھا حضور تشریف لے آئے۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ آخری سانس اس کے ہیں تو یہ جہنم میں نہ جائے، تو آپ نے اس کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کی، لیکن چونکہ اس کا باپ کھڑا تھا تو وہ باپ سے ڈرتا بھی تھا، ہاں جی، باپ یہودی تھا، لیکن یہودی جو ہے وہ بے شک یہودی تھا، لیکن اس کو یہ پتہ تھا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہودیوں کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جان بوجھ کر ان کی بدقسمتی تھی
کہ وہ آپ کا انکار کرتے تھے، ورنہ ان کو ایمان تھا، کتابوں میں موجود تھا، ان کے علماء کہتے تھے کہ یہ نبی آنے والا ہے اور یہ نبی ہیں۔ تو جب وہ لڑکے نے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول اتنی شان کے مالک ہیں، یہ میرے گھر میں آئے، تو اللہ نے اس کا دل بھی نرم کر دیا۔ تو اگرچہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن اس نے اپنے بیٹے کو اجازت دے دی کہ جو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا تو ان کی بات مان لے۔ تو جب اس نے کلمہ پڑھا تو آپ بہت خوش ہوئے، ہاں جی، کہ میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گریٹنس تھی نا، ہاں جی۔ ورنہ بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو مسلمان کریں نا تو یقیناً اس کی جتنی بھی نیکیاں ہوں گی یا جتنے بھی وہ اچھے کام کرے گا اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ میں نے میرا خیال ہے 1000 سے اوپر مسلمان کر چکا ہوں میں جیل میں، جب سے میں 5 سال میں جا رہا ہوں نا، پہلے جتنے بھی ہیں اس کا تو مجھے کوئی اندازہ نہیں، لیکن جیل میں جب سے میں جا رہا ہوں میرا خیال ہے کہ ان 5 سالوں میں 1000 کے قریب 1000 سے اوپر مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو اب مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ میرے عمل تو اچھے نہیں ہیں، لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی آدمی جو ہے وہ اچھے عمل کرے گا اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا تو میرے لیے بھی وہ میری نجات کا سبب بن سکتے ہیں، کیونکہ انہیں کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کس کی عبادت کو قبول فرماتا ہے، کس کے ایمان کو قبول فرماتا ہے۔ وہ ان حالات میں جنہوں نے عیسائیت کو چھوڑا، یہودیت کو چھوڑا، ہندوازم کو چھوڑا اور اسلام لے آئے اور سٹرگل کر کے وہ ایمان سیکھتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، نمازیں یاد کرتے ہیں، حرام چھوڑ کر حلال کھاتے ہیں، اسلامی شکل بنا کر اپنے گھروں میں لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے تھوڑے عمل سے بھی راضی ہو جائے گا، کیونکہ ان کو علم نہیں اس بات کا۔ تو جتنا بھی وہ عمل ان کا ہوگا تو اس کا کچھ نہ کچھ ثواب ہمیں بھی تو ملے گا نا۔ ہم اس امید پر ان کے ساتھ بہت محنت کرتے ہیں، ان کو خوش رکھتے ہیں، ان کو چیزیں دیتے ہیں، کتابیں دیتے ہیں، ان کو مصلی دیتے ہیں، چاہے ان کو نماز پڑھنی آئے یا نہ آئے، ان کو سکھاتے ہیں، کتابیں ان کو اچھی سے اچھی دیتے ہیں، پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ اچھے مسلمان بن جائیں۔ اور اصل میں وجہ کیا ہے، بینیفٹ کیا ہے کہ ہمیں بھی ہماری بخشش ہو جائے۔ تو کسی آدمی کو مسلمان کرنا، دیکھو نبی کریم علیہ السلام کتنے خوش ہو رہے ہیں، الحمدللہ الذی انقذ بی نسمۃ من النار، حمد ہے اس ذات کی جس نے میری وجہ سے ایک جان کو دوزخ سے بچا لی۔ آپ کتنے خوش ہوئے کہ ایک جان بھی اگر دوزخ سے بچ جائے تو آپ کو کتنی خوشی کی۔ مسلمان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ایسا اچھا مسلمان بن کے رہے کہ آپ کی زبان سے لفظ نکلے اور غیر مسلم اسلام قبول کر لیں۔ جی ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن عبد الرحمن بن ہرمز الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه قيل فمن مات صغيرا یا رسول اللہ قال اللہ اعلم بما كانوا عاملين۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن ہرمز اعرج سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ علی الفطرۃ، کہ جو بھی مولود، جو بچہ پیدا ہوتا ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، نیچر پر پیدا ہوتا ہے۔ اور نیچر کا کیا مطلب کہ نیچر بعض حدیثوں میں ہی آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام، کہ اسلام کی نیچر پر پیدا ہوتا ہے۔ اور جہاں اسلام کا لفظ نہیں آتا اس سے مراد کیا ہے کہ نیچر پر پیدا۔ اور نیچر کیا ہے؟ نیچر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کے پر ایمان لانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے پر وہ پیدا ہوتا ہے۔ اب جب اس کو ماحول ملتا ہے، اگر وہ یہودیوں کے گھر میں ہے یا عیسائیوں کے گھر میں ہے یا مجوسیوں کے گھر میں ہی، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ، اور ایک حدیث میں آتا او يُمَجِّسَانِهِ، اگر مجوسی ہیں تو یعنی جیسے ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مسلمان بن جاتا ہے۔
ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو ہندو بن جاتا ہے، عیسائیوں کے گھر میں ہوتا ہے تو عیسائی بن جاتا ہے، یہودیوں کے گھر میں ہوتا ہے یہودی بن جاتا ہے، مجوسیوں کے گھر میں ہوتا ہے مجوسی بن جاتا ہے، دہریے کے گھر میں ہوتا ہے دہریہ بن جاتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نیچر پر پیدا ہوتا ہے۔ نیچر پر پیدا ہونے کا کیا مطلب؟ نیچر پر پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے اور ماں باپ اس کو یہودیت، عیسائیت، مجوسیت، ہندوازم نہ سکھائیں اس کو اور اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیں اور وہ بھی جو ہے اسی حال پر رہے تو وہ مسلمان رہے گا۔ یہ ہے نیچر کا مطلب، وہ کسی اور مذہب کو قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ فرمایا کہ جیسے بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اس کے پاؤں میں جان نہیں ہوتی، اور جو ہی وہ اٹھتا ہے تو پہلا کام کیا کرتا ہے؟ ماں کا دودھ پینے کے لیے اس کو کسی اسکول میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہے جبلی فطرت، پیدائشی فطرت، کہ جب بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ گائے بھینس کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اونٹنی کا بچہ پیدا ہوتا ہے، ہرنی کا بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ یہ دیکھ رہے ٹی وی پر، جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ گرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہی وہ اٹھتا ہے ابھی وہ لڑکھڑا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا منہ کدھر جاتا ہے؟ اپنی ماں کے تھنوں کی طرف جاتا ہے۔ ہاں جی، تو دودھ پیتا ہے۔ ماں کا بچہ چھوٹا ہے، اس کو بھی دیکھو تو جب والدہ اس کے منہ میں جب دودھ دینے کے لیے کرتی تو اس کو پتہ ہے کہ میں نے کیسے چوسنا ہے، اس کو اسکول جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے فطرت، جبلی فطرت۔ ہاں جی، کہ جو بھی چیزیں جو ہے نا جن کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، ہر جاندار چیز جو ہے اس کو پتہ ہے کہ میں نے کیسے سروائیو کرنا ہے۔ اب بچے، یہ پرندوں کے بچے دیکھ لو، ہاں جی، یہ اڑنا شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب ماں جب آتی ہے کچھ چیز دیکھے تو منہ کھول کے تو اس کو بھی پتہ ہے کہ میں نے کیسے ان کو فیڈ کرنا ہے، اور وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہے فطرت، جو پیدائشی فطرت ہوتی ہے۔ ہاں جی، تو اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بچے کو اپنی فطرت پر چھوڑ دیا جائے، ماں باپ اس کو چرچ میں نہ لے جائیں، سینیگاگ میں نہ لے جائیں، ٹیمپل میں نہ لے جائیں، اس کو کہیں نہ لے جائیں، مسلمان بھی نہ لے جائیں کہیں، لیکن اگر اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے گا تو وہ مسلمان رہے گا۔ یہ مطلب ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر جب وہ ماحول اس کو ملتا ہے تو ماں باپ اس کو چرچ میں لے جاتے ہیں، سینیگاگ میں لے جاتے ہیں، تو ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتا ہے، عیسائی بنا دیتا ہے، مجوسی بنا دیتا ہے، ہندو بنا دیتا ہے۔ ہاں جی، اب جب صحابہ نے پوچھا حضور یہ تو جب بڑے ہونے کی بات ہے، اگر چھوٹی عمر میں مر جائے، قیلا فمن مات صغیرا یا رسول اللہ، حضور اگر چھوٹی عمر میں مر جائے تو وہ کہاں جائیں گے؟ اب دیکھو نا، چھوٹی عمر میں بچہ مر گیا تو اب اس کا قصور تو نہیں ہے نا، اس نے شرک نہیں کیا، اس نے کفر نہیں کیا، ہاں جی، تو وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ یہ مسئلہ ہے، یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ اس کے لیے یہ حدیث پاک جو چلائی گئی ہے نا، اس کے لیے چلائی گئی کہ چھوٹا بچہ جب مر جائے گا تو اس نے گناہ تو کیا نہیں، تو وہ کہاں جائے گا؟ قالا، امام صاحب نے فرمایا، حضور نے فرمایا اللہ عالم بما کانوا عاملین، یہ تو اب جب مر گیا چھوٹے میں تو اللہ جانتا ہے، یہ تو کہ جب بڑا ہو کر وہ کیا کرے گا۔ اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، بما کانوا عاملین، کہ بڑا ہو کر وہ کیا کرنے والا تھا۔ اب اس وقت کیا ہے یہ میں بتاتا ہوں۔ یہ امام جو ہے نا، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، یہ چار امام ہیں نا۔ ہاں جی، تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ انہوں نے اجتہاد یہ کیا، انہوں نے فرمایا کہ اگر مشرک کا بچہ، کافر کا بچہ بچپن میں مر جائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ امام احمد بن حنبل کا فتویٰ کیا ہے؟ وہ جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ دلیل ان کی یہ ہے کہ جب بڑا، ہم نے دیکھا ہے کہ جو کافر کے گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ کافر ہی رہتا ہے۔ اب دیکھو نا، جتنے بھی عیسائیوں یہودیوں کے بچے ہیں وہ یہودی عیسائی رہتے ہیں نا، تو جب یہ بھی بڑا ہوتا تو یہ بھی یہودی عیسائی بننا تھا، اس لیے وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ امام احمد بن حنبل کا فتویٰ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہے اس معاملے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ امام مالک کا فتویٰ یہ کہ آپ نے بنایا، مجھے نہیں پتا کہ اللہ کیا کرے گا ان کے ساتھ، آپ خاموش ہیں۔ لیکن جو آپ کے فالوور ہیں انہوں نے کہا
کہ جو ہے ان کے مختلف اقوال ہیں کہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. اچھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ امام صاحب جو ہے نا، آپ نے توقف فرمایا. امام ابو حنیفہ کا توقف ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ عالم بما کانوا عاملین، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ بڑے ہو کر مسلمان ہو جاتے. کیونکہ کتنے لوگ ہیں جو بڑے ہو کر مسلمان ہو جاتے ہیں، ہاں جی، کتنے لوگ ہیں جو کافر رہتے ہیں. تو بھائی اللہ بہتر جانتا ہے کہ بڑے ہو کر وہ کیا کریں گے، اس لیے قیامت کو وہی جانتا ہے کہ اس کو ان کے ساتھ وہ کیا کرے گا. امام اعظم کا سکوت ہے اس بارے میں، امام شافعی کا بھی غالباً سکوت ہے. اس پہ سوال یہ ہے کہ اب یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے وہ کیا کریں گے، تو گویا یعنی مرنے کے بعد بھی ایک تقدیر لکھی گئی ہے یا نہیں، تقدیر تو لکھی گئی ہے، جی لیکن ابھی وہ دنیا میں بڑے تو نہیں نہ ہوئے، وہ تو پہلے فوت ہو گیا نا. بالکل. تو اس لیے تقدیر تو ان کی لکھی گئی تھی. فرشتے نے جب ماں کے پیٹ میں بچہ تھا، فرشتے نے لکھا تھا یہ مومن ہوگا یا کافر ہوگا. لیکن اللہ کو یہ علم ہے نا، مجھے اور آپ کو دیگر تو علم نہیں ہے. ہاں جی، تو اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ انہوں نے مسلمان بننا تھا یا کافر بننا تھا. اس لیے جس نے جنت اور دوزخ دینی ہے وہی بہتر جانتا ہے کہ اس کو کہاں بھیجے گا. ٹھیک ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ بھی علم ہے کہ اگر ہم زندہ رہتے تو ہم یہ کرتے. اللہ کو تو علم ہے نا، ٹھیک اللہ کو تو سارا علم ہے. ٹھیک. تو لیکن نبی کریم علیہ السلام کو بھی دیکھو جی، اگر علم ہے آپ کو بھی، دیکھو آپ نے یا ہم نے تو ظاہر تو نہیں کرنا کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جس کا کوئی ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہونے کے باوجود ہر چیز ظاہر کی. جیسے قیامت کا علم ہے لیکن حکم کیا ہے کہ الہی یرد علم الساعہ، قیامت کا علم ہے لیکن کہو کہ اللہ جانتا ہے. ہاں جی، تو اس لیے نا حضور کو اگر کسی کو علم ہے بھی صحیح تو اس کا حکم یہی ہے کہ ان چیزوں کو جن کا علم اللہ کے پاس ہے اسی کے حوالے کرو. اور یہ جو حدیث سننے میں آتی ہے جو حضرت خدیجہ کی، کہ آپ نے پوچھا تھا کہ میرے بھی چھوٹے بچے تھے جو فوت ہو گئے، تو وہ حدیث شریف میں غالباً آتا ہے کہ نہیں وہ پھر جہنم میں ہے، اگر آپ کے علم میں ہو اس حدیث کے بارے میں. حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بچے جو ہیں، جو دیکھیں جو ہے نا، یہ جو نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ سے پہلے جتنے بھی لوگ فوت ہوئے نا، وہ فطرت کا زمانہ تھا. جیسے حضور کے والدین ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے کہ اگر انہوں نے شرک نہیں کیا تو وہ تو جنت میں جائیں گے، کیونکہ ان پر ابھی تو ان کا فطرت کا زمانہ ہے. فطرت کے زمانے کا یہ مطلب ہے کہ صرف اللہ پر ایمان لائیں، دیٹس اٹ. کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی اور چیز کا ایمان لانا ضروری نہیں ہے، صرف اللہ پر ایمان لائیں اور کہیں کہ جو اللہ نے بھیجا ہے وہ سب اس پر ایمان رکھتے ہیں، اتنا ہی کافی ہے. تو کسی نبی کا فالو کرنا ضروری نہیں. ایون جو ہے نا، جو بنی اسرائیل کے کتنے نبی آئے، ہزاروں نبی آئے، وہ آئے اسی علاقے میں جو فلسطین وغیرہ ہے اسی علاقے میں آئے. عرب میں حجاز میں کسی نبی کے آنے کا حکم نہیں ہوا. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا اور وہ ملت ابراہیمی پر رہے ہیں. یہ فطرت کا زمانہ تھا اور فطرت کے زمانے میں اتنا کافی تھا کہ جو شرک نہیں کرے گا کھلم کھلا اور اللہ پر ایمان لائے گا اس کی بخشش ہے. جیسے حضور کے والدین کریمین ہو گئے، یا بچے جو ہیں، اگر بچے بھی چھوٹی عمر میں وہ فوت ہو گئے اور نبی کریم علیہ السلام حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بچے ہیں، تو یہ تو امام صاحب کا سکوت ہے نا. تو سکوت جو ہے اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے. تو سکوت ہے نا. قیامت میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ان کو بچوں کو کہاں بھیجے گا. وہ تو بہت لمبی چوڑی جب آگے پڑھیں گے تو آئے گا کہ یہ آراف میں رہیں گے یا یہ جنت میں جائیں گے، لیکن مومنوں کے یہ وہاں خدمت کریں گے، ان کو کھانا کھلائیں گے، ان کے کپڑے یہ جیسے خادم کام کرتے ہیں. کافروں کے بچے وہاں، مشروں کے بچے وہاں کریں گے. ہاں جی، اور یہ بھی قول ہے کہ وہ بخشش جائیں گے، وہ جنت میں جائیں گے. ہاں جی، بہرحال کئی اقوال ہیں. تو امام صاحب کا قول کیا ہے؟ سکوت، خاموشی. آپ نے کو اسی پر یہ چلائی آپ نے.
أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تبارك وتعالى. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں حضرت ابی زبیر سے، وہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر تو مجھے حکم دیا گیا، یعنی اللہ نے مجھے حکم دیا کیا، ان اقاتل الناس، میں لوگوں کے ساتھ جنگ کروں، جہاد کروں، یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے، یعنی بتوں کو چھوڑ کر، شرک کفر کو چھوڑ کر جب تک وہ یہ گواہی نہ دیں اس وقت تک میں ان سے لڑتا رہوں. اور فیضا قالوہا، جب وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں تو پھر عصموا منی دماءہم اموالہم، پھر انہوں نے اپنا مال اور اپنی جانیں محفوظ کر لی مجھ سے، یعنی پھر مجھے اور کسی مسلمان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ان کی مال اور ان کی جان کے درپے کوئی ہو. ہاں جی، جب تک کلمہ نہیں پڑھیں گے اس وقت تک حکم ہے کہ تلوار لے کر ان کے گرد پھرتے رہو. جب وہ کلمہ پڑھ لیں ہاں جی تو وہ جو ہے نا اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیں گے. الا بحقھا، مگر جو اسلام کا حق ہے وہ کون سا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اگر کس نے چوری کی اور ثابت ہو گیا تو ہاتھ کاٹا جائے. الا بحقھا، مگر جو حق اسلام کا ہے، اسلام لانے کے بعد اگر کسی نے بدکاری کی اور گواہ ثابت ہو گیا تو ان کو جو ہے سنگسار کیا جائے گا. اگر کسی نے کسی مسلمان کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں قصاص کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا. اب یہ قتل، یہ سنگسار، یہ ہاتھ کاٹنا، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. جب کلمہ پڑھ لیا تو مسلمانوں سے کی تلوار سے یہ محفوظ ہو گئے. الا بحقھا، ہاں اگر کوئی اور جرم کیا اسلام کا تو اسلام کے جرم کے بدلے میں جب ان پر گناہ ثابت ہو گیا تو پھر ان پر حد لگے گی. یہ معنی ہے الا بحقھا، مگر اسلام کے حق کی وجہ سے ان پر حد جاری ہوگی. وحسابہم علی اللہ، اب جو آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اوپر سے کہہ دیتا ہے، اندر سے اچھا مسلمان نہیں بنتا، تو ہم تو کسی کا دل تو چیر کر نہیں دیکھتے نا. جو ایسا آدمی جو اوپر سے کلمہ پڑھ لے، اپنے مال اور جان ہم سے بچا لے، تو اس کا حساب کس پر ہے؟ حسابہم علی اللہ. تو اللہ اس کو پوچھے گا بھئی تو نے غلط کلمہ کیوں پڑھا، تو نے منافقت کیوں کی، تو نے نفاق کیوں کیا. ہاں جی، ہم کسی کے دل چیر کر دیکھنے کے روادار نہیں ہیں کہ ہم اس کا دل چیر کر دیکھیں. جو کلمہ ہمارے سامنے پڑھ لے گا وہ اپنی جان مال کی حفاظت ہم لے لے گا، اور جو ہے اگر بظاہر کوئی چوری وغیرہ کرے گا، زیادتی کرے گا، اس کی سزا اس کو ملے گی. لیکن اگر اس کے باوجود اگر وہ اندر سے مسلمان نہیں رہتا، حسابہم علی اللہ، اللہ جلد حساب اس پر ہے. ابو حنیفة عن ابی الزبیر رضی اللہ تعالی عنہما قال قلت لجابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما ما كنتم تعدون الذنوب شركا قال لا. بس ادھر تو ہے. قال ابو سعید قلت یا رسول اللہ هل في هذه الامة ذنب يبلغ الكفر قال لا الا الشرك بالله تعالی. ہاں، یہ بات چل رہی ہے کہ جو آدمی شہادتین کہہ دے وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. اب یہاں سے ایک اور مسئلہ چل رہا ہے. یہ مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ مذہب ہیں تین قسم کے، ایک ہے خارجی، ایک ہے مسلمان مومن، اور ایک ہے معتزلہ. ایک ہے خارجی، ایک ہے مومن، ایک ہے معتزلہ. خارجیوں کا مذہب یہ ہے کہ جو آدمی گناہ کبیرہ کرے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جو آدمی گناہ کبیرہ کرے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ان کے بعد دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کہ کوئی مومن ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا. ہاں جی، یعنی جب زنا کرتا ہے الیاذ باللہ
تو ایمان نکل کر اس کے سر کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے. بالکل. ہاں جی. یا حدیث پاک ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس آدمی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اسلام سے خارج ہو گیا. یہ دلیل دیتے ہیں خارجی، کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے. اس لیے حدیث چلائی کہ معتزلہ کا خارجیوں کا مذہب یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، دلیل دی انہوں نے. اور دوسرا مذہب ہے مومن کہتا ہے کہ اللہ نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آدمی کلمہ پڑھ لے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو یہ حدیث کہتی ہے کہ کلمہ پڑھ لو جنتی ہو. یہاں کوئی ذکر نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھے گا تو جنتی نہیں ہے. اگر گناہ کرے گا، شراب پیے گا، قتل کرے گا کسی کو تو جنتی نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لے تو جنتی ہے. تو مومن کہتا ہے، مومنوں کا مذہب یہ ہے، ایمان والوں کا، کہ آدمی لا الہ الا اللہ کہنے سے جنت کا حقدار ہو جاتا ہے. خارجیوں کی دلیل یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تیسرا مذہب معتزلہ کا، وہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کرنے سے نہ مسلمان رہتا ہے نہ کافر ہوتا ہے، درمیان میں آ جاتا ہے، فاسق. وہ کہتے ہیں کیا؟ فاسق ہوتا ہے. کیوں کہ لا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آدمی کلمہ پڑھے گا تو وہ ایمان کی گواہی اس کی ہے. اور دوسری حدیثیں کہتی ہیں کہ جو آدمی گناہ کرے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو جب ایک حدیث کچھ کہتی ہے، کچھ دوسری کچھ کہتی ہے، تو نہ ایمان سے خارج ہوگا نہ وہ جو ہے جہنم میں جائے گا، وہ فاسق رہے گا. یہ معتزلہ کا مذہب ہے. لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ دلیل جو کتاب جو حدیث جو چلائی ہے امام صاحب نے، آپ نے فرمایا کہ شہادتین سے، کلمہ پڑھنے سے آدمی جنت کا مستحق ہو جاتا ہے، نہ اسلام سے خارج ہوتا ہے اور نہ معتزلہ کا مذہب صحیح ہے. اب اس کو جو سزا ہے وہ ضرور ملے گی اگر اللہ چاہے گا تو. اللہ معافی فرما سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کلمہ پڑھے اور وہ جو ہے اسلام سے خارج ہو جائے. آپ نے یہ فرمایا. دیکھو نا، آپ فرماتے ہیں کہ ابو زبیر سے کہ میں نے کہا حضرت جابر بن عبداللہ سے، صحابی سے، کہ کیا تم ما کنتم تعدون الذنوب، کیا تم گناہوں کو، گناہ جو تھے کبیرہ گناہ، ہاں جی، اس کو کیا تم شرک تصور کرتے تھے؟ کہ ایک آدمی نماز نہ پڑھے تم کہے تم مشرک ہے، ایک آدمی ماں باپ کی بے ادبی کرے تم کو مشرک ہے، ایک آدمی نماز نہ پڑھے تم کو تم مشرک ہے، ایک آدمی جو ہے وہ چوری کرے تم کو کہ مشرک ہے. کیا تم اس ایسے گناہ کبیرہ کو شرک تصور کرتے تھے؟ قال لا، لا ہے نا، میرے پاس نہیں ہے. ہاں تو کہ نہیں، ہم اپنے زمانے میں گناہ کبیرہ کو شرک تصور نہیں کرتے تھے. اگلی حدیث، قال ابو سعید، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حل فی هذه الامت ذنب یبلغ الکفر، کیا حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں، یعنی آپ کی امت میں، کیا یہ مسئلہ ہے کہ ایک آدمی گناہ کبیرہ کرے اور وہ گناہ کبیرہ کرنے سے کفر تک پہنچ جائے؟ ہاں جی، قال اللہ، گناہ کبیرہ سے کفر، کافر نہیں ہوگا، الا الشرک، مگر شرک کرے گا تو کافر ہوگا. ہاں جی. اب جو باقی حدیثیں آتی ہیں نا، جو باقی حدیثیں آتی ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یا یہ حدیثیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، یہ جتنی حدیثیں آتی ہیں، پھر اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے، یعنی کام وہ کر رہا ہے جو کفر والے ہیں، کافر ہوتا نہیں ہے، کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے اور کافر نہیں بنتا اس سے. بس ہاں بس انشاءاللہ پھر باقی چلے.